اسی پاکستان میں قسط نمبر 3۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جاگیردار نے معجزہ کر دکھایا تھا۔ اس نے صرف گواہ ہی نہیں تیار کیے تھے بلکہ پولیس کے 1-2 انگریز افسروں کا دباؤ تھانے دار پر ڈلوایا تھا۔ تھانے دار کو میرے والد صاحب نے تو رشوت دی ہی تھی، جاگیردار نے انگریز افسروں کے دباؤ کے علاوہ اپنی جیب سے خاصی رقم دی تھی۔ تھانے دار نے مقتول کے کیس کو کمزور کر دیا تھا۔ جاگیردار نے سرکاری وکیل کو بھی رشوت دی تھی۔ اس کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ اس کی بھاگ دوڑ اور کوششوں کی قدر و قیمت الگ تھی۔ اس نے ہوٹل کے مالک کو معلوم نہیں کتنے 100 روپے دیے اور گواہی دلائی تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ وہ والد صاحب سے کہے کہ جاگیردار نے جتنا خرچ کیا ہے اسے ادا کر دیں گے۔ ہم مالی لحاظ سے بوجھ برداشت کر سکتے تھے، مگر والد صاحب نے بالکل دیہاتی مردوں جیسا جواب دیا کہ میں زبان دے چکا ہوں۔ میں والد صاحب کے مزاج کو جانتی تھی، وہ حکم چلانے والے باپ تھے۔ ماں میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ والد صاحب کے غلام ہونے کے علاوہ وہ خود جاگیردار کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ ایک بھائی رہ گیا تھا، وہ جوان تھا اور BA کے آخری سال میں تھا، وہ خود سر بھی تھا۔ مجھے اس پر بھروسہ تھا کہ ماں باپ کا فیصلہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ میں نے ماں سے اتنی سی بات منوا لی کہ وہ شادی میں جلدی نہ کرے۔ جاگیردار کی طرف سے تحفے آنے شروع ہو گئے۔ جاگیردار کی ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کے 2 بیٹے جوان تھے، جن میں سے ایک مجھ سے 1.5-2 سال بڑا اور دوسرا 1.5-2 سال چھوٹا تھا۔ میرے دل میں یہ بھی آئی کہ اس کی بیٹی اور بیٹوں سے بات کروں کہ اپنے باپ کو شادی سے روکیں، لیکن جرأت نہ ہوئی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اس کے بڑے بیٹے کو کسی کی زبانی پیغام بھیجوں کہ وہ اپنے باپ سے کہے کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، شاید اس سے جاگیردار کو شرم آ جائے، لیکن اس ڈر سے چپ رہی کہ بات باہر نکل گئی تو میری بدنامی ہوگی۔ ایک روز میرا بھائی اچانک آ گیا۔ ان دنوں چھٹیوں کا کوئی موقع نہیں تھا۔ یہ 1946 کے آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ ہم سب کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے مسلمان انگریزوں سے الگ ملک مانگ رہے ہیں جسے پاکستان کا نام دیا جا رہا تھا۔ ان دنوں الیکشن کا بھی خاصا ہنگامہ تھا۔ ہندوؤں کی سیاسی پارٹی کانگریس دعویٰ کرتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی بھی نمائندہ جماعت ہے۔ ہندو اور سکھ لیڈر ہمارے گاؤں میں بھی آتے اور تقریریں کرتے تھے۔ وہ انگریزوں کے خلاف مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف بولتے تھے، کہتے تھے کہ محمد علی جناح انگریزوں کا ایجنٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستان بن گیا تو اس کے بادشاہ انگریز ہوں گے، جبکہ باقی کا ہندوستان آزاد ہوگا۔ یہ غیر مسلم لیڈر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں، بھائی بھائی کے نعرے لگاتے اور مسلمانوں کو سبز باغ دکھاتے تھے۔ میں نے کبھی پوری طرح توجہ نہیں دی تھی۔ مسلمان لیڈر بھی آتے تھے، ان کی تقریریں دل پر اثر کرتی تھیں۔ وہ محمد بن قاسم سے بات شروع کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہندوستان مسلمانوں کا ملک ہے جو انگریزوں نے دھوکے سے مسلمانوں سے ہتھیا لیا تھا۔ اب ہم انگریزوں سے اپنا ملک لے کر ہندوؤں کو اس میں سے واجبی سا حصہ دیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمیں محمد بن قاسم، محمود غزنوی، حیدر علی، ٹیپو، سید احمد اور جنگ آزادی کے تمام شہیدوں کی روحیں شرمسار کر رہی ہیں۔ ہمیں سومناتھ کے بت للکار رہے ہیں۔ مسلمانوں اٹھو، ان ہندوؤں پر جو ہمیں اپنا بھائی کہہ رہے ہیں یہ ثابت کر دیں کہ ہم بت شکن ہیں، بت فروش نہیں۔ ان ہندوؤں نے ہماری مسجدوں کو استبل بنایا ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ 100 سال سے ہندو اس ملک میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اگر ملک کی باغ دوڑ ہندوؤں کے ہاتھوں میں آ گئی تو یہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس سے چند ہی مہینے پہلے ہمیں 2 جگہوں سے خبریں ملی تھیں کہ وہاں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسلمان مستورات کی آبرو ریزی کی ہے۔ ایک گڑھ مکیشنر تھا، دوسرا صوبہ بہار۔ بہار کے مظلوم مسلمانوں کے لیے تو ہمارے گاؤں کے مسلمانوں نے بھی دل کھول کر چندہ دیا تھا۔ ان دونوں جگہوں کے قتل کے عام کی جو اطلاعیں ہمیں ملتی تھیں وہ سن کر خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بہار میں ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر دودھ پیتے بچوں کو برچھیوں اور تلواروں کی نوکوں پر اٹھایا اور باہر پھینکا تھا۔ مسلمان خواتین کو مسجدوں میں لے جا کر بے آبرو کیا تھا۔ مکانوں کو آگ لگا کر زندہ انسانوں کو اس میں پھینکا تھا۔ ہندوؤں کو اس ناقابل یقین درندگی اور بربریت سے پتہ چلتا تھا کہ ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کتنی زیادہ نفرت بھری ہوئی ہے۔ ہندو جہاں بھی مسلمانوں پر حملہ کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں، وہاں بوڑھوں کی بجائے نوجوانوں، بچوں اور عورتوں کو زیادہ قتل کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کی نسل آگے نہ چلے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اس قدر دہشت زدہ ہو جائیں کہ اسلام ترک کر کے ہندو ہو جائیں۔ میں اس وقت سیاست کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن مسلمان لیڈروں کی تقریریں سن کر سینے میں ایمان کا شعلہ بھڑکتا تھا۔ ہندو لیڈروں کے الفاظ میں اور لب و لہجے میں عیاری صاف نظر آتی تھی۔ گڑھ مکیشتر اور صوبہ بہار میں مسلمانوں کے قتل عام، آتش زنی اور آبرو ریزی کے حادثے بتاتے تھے کہ ہندو ہمیں کتنا کچھ اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں حادثے صرف 1946 کے ہیں، صرف 1 سال کے۔ ہمارے گاؤں کا بچہ
پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے لگا۔ ان حالات میں ایک روز اچانک میرا بھائی آ گیا۔ اس کی باتیں اور لب و لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ مسلمان لیڈروں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ پاکستان کیا ہے اور ہم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں سمجھ چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ شہروں میں کالجوں کے لڑکوں نے تعلیم سے توجہ ہٹا لی ہے اور اب وہ مسلمانوں کو پاکستان کے محاذ پر متحد اور سفارہ کرتے پھر رہے ہیں۔ کالجوں میں مسلم اور غیر مسلم لڑکوں کے تصادم بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان لڑکوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ پاکستان لے کے رہیں گے۔ اگر انگریز نے ملک کو ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کیے بغیر آزادی دے دی تو ملک میں ہم زمین دوز اور دہشت ناک تحریک چلائیں گے جو دراصل اسلحہ اور بارود کی جنگ ہوگی۔ بھائی نے بتایا کہ ہندوؤں نے بھی جنگی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہوگی۔ ہم نوجوان چاہتے ہی یہی ہیں کہ خانہ جنگی ہو۔ اس طرح ہندوؤں سے اس سے زیادہ علاقے حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے مطالبہ پاکستان میں شامل کیے ہیں۔ ایسی باتیں کرتے مجھے اپنا بھائی بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بہشت کے پانی سے نہا کر آیا ہو۔ اس کی روح بھی دھلی دھلائی معلوم ہوتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ نوجوان اسی روپ میں اچھے لگتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں۔ باتوں میں قومی جذبے کا جوش اور آنکھوں میں قومی وقار کی چمک ہو تو نوجوان آسمان سے اترے ہوئے فرشتے لگتے ہیں۔ میں روز محشر خدا کے حضور گواہی دوں گی کہ پاکستان نوجوانوں نے بنایا تھا، محاذ الیکشن کا تھا یا جلسے جلوسوں مظاہروں لاٹھیوں آنسو گیس اور گولیوں کا۔ نوجوانوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی، کہیں ایک نے جانیں قربان کر دی اور دشمن کو شکست دی۔ میرے بھائی نے میرا بھی خون گرما دیا۔ اس نے بتایا کہ الیکشن ہو رہے ہیں جن میں مسلمان یہ ثابت کریں گے کہ وہ ایک امت ہیں، وہ اور ایک الگ تھلگ قوم ہے اور ان کی قومیت ہندوستانی نہیں مسلمان ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ ہماری صفوں میں غدار بھی ہیں۔ اس نے کہا یہ وہ جاگیردار ہیں جنہیں انگریز نے جاگیریں اور مربے دے رکھے ہیں۔ ان کے دادا پردادا نے انگریزوں کی خدمت اس وقت کی تھی جب انگریز نئے نئے آئے تھے اور مسلمان اپنی آزادی کے لیے ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان غداروں نے انگریزوں کے قدم جمائے اور اپنی قوم کو دھوکہ دے کر اسے انگریزوں کا غلام بنایا۔ اس غداری کے صلے میں انگریزوں نے انہیں جاگیریں اور نقد انعام دیے۔ آج ان کی اولاد انگریزوں کی خدمت گزار ہے۔ یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ پاکستان کے اتنے ہی خلاف ہیں جتنے ہندو۔ یہ نہیں چاہتے کہ انگریز یہاں سے چلا جائے۔ اس نے کہا ایک غدار ہمارے گاؤں میں بھی موجود ہے، تمہیں شاید معلوم نہیں۔ یہ برادری کو درپردہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہے؟ وہی جس نے مجھے سزائے موت سے بچایا ہے۔ میرے بھائی نے کہا میں اس کا احسان ساری عمر نہیں بھولوں گا، لیکن اس کا یہ گناہ بھی نہیں بخشوں گا۔ میں پاکستان کے نام پر اپنی جان دے دوں گا۔ ایک غدار کو قتل کرنا اور پھانسی پر چڑھ جانا شہادت کا رتبہ رکھتا ہے۔ خدا کے لیے ایسے نہ کہو۔ میں نے بھائی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر کہا تمہارے دشمن پھانسی چڑھیں، اگر قتل کرنے کی ضرورت پڑی تو میں اسے اس طرح قتل نہیں کروں گا جس طرح سکھ کو للکار کر کیا تھا۔ بھائی نے کہا جاگیردار جیسے آدمیوں کو کسی اور طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ میں اسے یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ قوم کا ساتھ دے اور غداری سے باز آ جائے۔ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کر رکھا ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے میرے گلے سے پھانسی کا رسہ نکالا ہے۔ یہ ایک ناممکن کام تھا جو اس نے کیا تھا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ اس نے اس احسان کی کتنی قیمت مانگی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ اس نے میرا رشتہ مانگا ہے۔ میں نے جواب دیا ہمارے جناب والد صاحب اور محترمہ والدہ صاحبہ زبان دے چکے ہیں۔ میرے بھائی پر اسی طرح سکتہ طاری ہو گیا جس طرح ماں کے منہ سے یہ خبر سن کر مجھ پر طاری ہوا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ ماں مجھے اس کی آدھی جائیداد کا لالچ دے رہی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس نے ہمارے والد صاحب کے آگے بڑی چالاکی سے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ میرے عوض اسے سزا سے بچا لے گا۔ بولتے بولتے میرے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے خدا کے بعد اسی کی ذات پر بھروسہ ہے۔ بھائی بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا کہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھر میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ والد صاحب اور میرے بھائی میں بڑی اونچی آواز میں ترش کلامی ہوئی۔ ماں میرے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ وہ ان کی عزت کا خیال کرے۔ والد صاحب میرے بھائی کو بار بار کہتے تھے کہ جاگیردار نے اسے پھانسی کے تختے سے اتارا ہے۔ میرے بھائی نے 2-3 بار کہا کہ تم لوگ مجھے بتا دیتے کہ وہ میری بہن کے رشتے کے لیے مجھ پر یہ احسان کر رہا ہے تو میں اس کا یہ احسان قبول ہی نہ کرتا اور سزائے موت یا عمر قید قبول کر لیتا۔ اب میری جگہ میری بہن عمر قید بھگتے گی۔ والد صاحب نرم ہوتے گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ لڑکا بہت جوش میں ہے۔ میرا بھائی تو مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ میرا بھائی باہر نکل گیا۔ پھر میری شامت آ گئی۔ والد صاحب اور میری ماں مجھے برا بھلا کہنے لگے کہ میں نے بھائی کو بھڑکا دیا ہے۔ میں رونے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی۔ شام کو جاگیردار ہمارے گھر آیا۔ اس نے میرے والد صاحب سے
میرے بھائی کی شکایت کی۔ معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے اس کے گھر جا کر اسے کہا تھا کہ ایک تو میرے رشتے کا خیال دماغ سے نکال دے اور دوسرے یہ کہ وہ قوم کا ساتھ دے اور زمین دوست طریقوں سے انگریز نوازی ترک کر دے۔ میرے والد صاحب اور ماں نے اس سے میرے بھائی کی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ وہ نادان نوجوان ہے۔ اتنے میں نوجوان آ گیا۔ میرے والد صاحب نے جاگیردار کو خوش کرنے کے لیے میرے بھائی کو ڈانٹا۔ ذرا غور سے سن لو بزرگوں، میرے بھائی نے کہا، میں اپنی بہن کو قربان کر دوں گا، خود بھی قربان ہو جاؤں گا، لیکن پاکستان کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اس الیکشن میں جس مسلمان کا ووٹ کانگریسی امیدوار کے بکس میں جائے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، خواہ وہ میرا باپ ہی ہو۔ اگر ہمیں پاکستان نہ ملا تو مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات یہی ہوگا کہ پوری قوم خودکشی کر لے۔ یہ صرف آپ کی اور میری عزت کا مسئلہ نہیں، یہ قوم کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ 1857 میں غداروں نے قوم کو شکست دی تھی، اب ہم غداروں کو موقع نہیں دینا چاہتے۔ اگر اس الیکشن کے بعد پاکستان نہ ملا تو ہندوستان ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون میں ڈوب جائے گا۔ اتنی جدوجہد کے بعد ہم گولے بارود اور قتل و غارت کی جنگ لڑیں گے۔ اس نے ایسی باتیں کی کہ دونوں بوڑھے خاموش ہو گئے۔ جاگیردار چلاک آدمی تھا، وہ ہنس پڑا اور میرے بھائی کی تعریفیں کرنے لگا۔ میرا رشتہ لینے کی خاطر میں میرے بھائی کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ الیکشن ہوا، مسلمانوں نے مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کر کے ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک الگ تھلگ قوم ہے اور اس قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے صوبوں کا ایک ملک بنایا جائے جس کا نام پاکستان ہوگا۔ الیکشن کے بعد بھی پنجاب میں مسلم لیگ کی وزارت نہ بننے دی گئی۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کو بڑی سخت سزا دینے پر تولے ہوئے تھے۔ پنجاب میں مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے۔ ان کا مرکز لاہور تھا۔ آج کے مشرقی پنجاب بھارت کے کالجوں کے طلباء بھی لاہور چلے گئے تھے۔ ان مظاہروں میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ حقائق میں آپ ان مظاہروں کی کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں۔ انگریزوں کی پولیس اور فوج نے مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ تشدد کیا تھا۔ لڑکیوں نے لاہور سیکریٹریٹ میں داخل ہو کر گورنر کے دفتر پر پاکستان کا جھنڈا چڑھا دیا تھا۔ مسلمانوں نے جان اور مال کی بے دریغ قربانیاں دے کر انگریزوں کی حکومت کو بنیادوں تک ہلا ڈالا تھا۔ گرفتاریاں اندھا دھند ہوئی تھیں۔ میرا بھائی اس دوران گاؤں نہ آیا۔ کئی بار والد صاحب اسے دیکھنے گئے، ہر بار یہ خبر لے کر آئے کہ وہ لاہور چلا گیا تھا۔ والد صاحب لاہور بھی گئے مگر بھائی نہ ملا۔ دل کو جلا دینے والی خبریں ملتی تھیں۔ کبھی اطلاع ملتی کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، ایک اطلاع ملی کہ شہید ہو گیا ہے، کسی نے بتایا کہ ایک جلوس پر گولی چلی تو وہ زخمی ہو کر گر پڑا تھا، اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے بھی ہوتا تھا کہ جلوس پر پولیس لاٹھی چارج کرتی یا گولی چلاتی تو جہاں مسلمان زخمی ہوتے وہاں شہید بھی ہو جاتے تھے، ان کی لاشیں نہیں ملتی تھیں، پولیس کہیں غائب کر دیتی تھی۔ ہم نے نذرانے مانے، قرآن ختم کرائے، میری ماں خانقاہوں پر اور مزاروں پر ماتھا رگڑتی رہی مگر بھائی کا پتہ نہ چلا۔ مظاہرے ختم ہوتے گئے، مسلمانوں نے یہ میدان بھی مار لیا تھا۔ پھر 3 جون کا تاریخی دن بھی آ گیا جب ملک کی تقسیم کا اعلان ہوا، پاکستان میں آنے والے صوبوں کا اعلان کر دیا گیا۔ میرا بھائی پھر بھی نہ آیا۔ میرے والد صاحب اور میری ماں نے جاگیردار کے آگے رو رو کر برا حال کر دیا۔ جاگیردار اس کے اپنے بیان کے مطابق لاہور جاتا رہا، ہر بار آ کر یہ خبر سناتا کہ وہ لاہور کے جیل خانے میں بھی دیکھ آیا ہے۔ اسے میرے بھائی کا کھرا کھوج نہیں ملا۔ میرے والدین کی اس جذباتی حالت سے اس نے یہ فائدہ اٹھایا کہ میرے ساتھ باقاعدہ منگنی کر لی۔ اس نے میرے لیے انگوٹھی بھیجی جو میری انگلی میں ڈالی گئی۔ میں نے رات کو اتار کر ماں کو دے دی۔ شادی میرے بھائی کی گمشدگی کی وجہ سے ملتوی کر دی۔ مجھے یہ شک ہونے لگا کہ میرے بھائی کو جاگیردار نے مروا دیا ہے یا اسے غائب کروا دیا ہے، کیونکہ میرے بھائی نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ تم میری بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائی نے اس پر غداری کا الزام بھی عائد کیا تھا جو بالکل سچ تھا۔ میں نے والد صاحب اور ماں سے اس شک کا اظہار کیا مگر وہ جاگیردار کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ہمیں بعض لوگوں نے بتایا کہ ان ہنگاموں میں کئی مسلمان لاپتہ ہو گئے ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خبر سن کر ماں اور بہن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حقیقت یہی نظر آتی تھی کہ میرا بھائی پاکستان کے نام پر قربان ہو گیا ہے، لیکن میں اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ دن آ گیا جس کے لیے معلوم نہیں کتنی بہنوں نے بھائی قربان کیے تھے۔ اس روز آپ پاکستان میں آزادی کا جشن منا رہے تھے اور ہم کفرستان میں ہندوؤں اور سکھوں کے تیور دیکھ کر خوفزدہ ہوئے جا رہے تھے۔ بوڑھے سکھوں نے ہمارے بزرگوں سے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے بھائیوں کی طرح عمر گزاری ہے